من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ 45ویں سورت کی 21 آیات ہو چکی تھی اور انشاءاللہ آج یہ سورت بھی ختم ہوگی اور 25 پارے بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ تو اس سے آگے جو بات چل رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک تو معنی یہ ہوتے کہ سچائی میں پیدا کیا، کوئی ایلیوژن نہیں ہے۔ جیسا آپ رات میں ستارے دیکھتے ہیں، اب تو چاند پہ اتر چکے ہیں، محسوس ہوا کہ بھئی ایک سالڈ زمین ہے جس پہ اترے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی شاعر کا خیال ہے۔ تو ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقت میں پیدا کیا۔ دوسرے جو عام معنی دیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مقصد سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد سے پیدا کیا۔ یہ بالحق کے بعد واو ہے۔ اب یہ واو تفسیری معلوم ہوتا، یعنی کہ دیٹ از کیا کے لیے لی تجزا کلو نفسن بما کسبت، تاکہ ہر نفس جو کماتا ہے اچھائی یا برائی اس کا اجر اس کو دے دے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان محض اس لیے بنائے ہیں کہ انسان کو آزمائے، اور جو نیک کام کرتا ہے اس کو جنت میں ڈالے، جو گناہ کرتا ہے اس کو دوزخ میں ڈالے۔ یعنی قرآن حدیث کے خلاف جو جاتا ہے وہ دوزخ میں گیا، اور جو قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں ڈال لیا ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ اب یہ مضمون یہاں پہلی دفعہ نہیں آ رہا ہے۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے کہ ہم نے 6 دن میں آسمان اور زمین بنائے تاکہ تم کو آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ پھر سورہ ملک میں آیا، پھر سورہ دہر میں آیا کہ جو ہے ہم نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تم کو آزمائیں، اسی لیے تم کو دیکھتا سنتا بنایا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، یہ تمام ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور ہم تم کو نطفہ امشاد سے بنائے تاکہ تم کو آزمائیں۔ تو یعنی کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ زندگی کا مقصد ہمارے آزمائش ہے، اس میں جو کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا دوزخ میں جائے گا۔ تو میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں آپ سے کہ میرے کوئی غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھے تھے کہ بھئی اسلام میں مقصد زندگی کیا ہے؟ بھئی ہمارے پاس تو مقصد یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی تو پھر بعد میں اس کی جو ہے کسی کو سزا مل رہی، کسی کو جزا مل رہی۔ آپ لوگوں کے پاس مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس مقصد جو ہے زندگی کا آزمائش ہے۔ یعنی ہم ایگزامینیشن ہال میں ہر لمحہ ہر مومنٹ اس وقت میری آزمائش ہو رہی ہے کہ میں شو بزنس کے لیے بات کر رہا ہوں یا اللہ کی بات پہنچانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے۔ ایک فیئر چانس دے دیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک فیئر چانس ہے، ظلم نہیں ہے۔ میں اپنی کسی کتاب میں ایک مثال دیا تھا، بعض لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو مکمل علم ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اس کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ موقع دیا ہے تاکہ کل کے دن آپ گڑبڑ نہ کریں۔ تو اس کی مثال میں یہ دیا تھا کہ بھئی ایک جون کا مہینہ ہے، ایک اسکول میں جو ہے 300 بچے لے سکتے ہیں، چھوٹے بہترین اسکول ہے، بہت مشہور ہے، اور اس میں سے جو ہے کئی لوگ آگے، ہزاروں سے پیرنٹس آگے بچوں کو لے کے۔ وہ جو پرنسپل تھے ان کی 75 برس کی عمر ہے، بہترین ایکسپیرینس ہے ان کا۔ وہ بچوں کی صورت دیکھ کے 300 بچوں کو الگ کر لیے، اس میں سے باقی کو بولے کہ جاؤ۔ اب یہ پیرنٹس بولے کہ صاحب یہ ایسا کیسا، آپ امتحان لے، آپ ایسا کیسا، آپ اپنے تجربے پہ جو ہے کسی کو ایڈمٹ کر رہے ہو، کسی کو جو ہے ایڈمیشن نہیں دے رہے ہیں، آپ امتحان لے لیے۔ تو چلیے پرنسپل جب امتحان لیتا تو پھر وہی 300 بچے پاس ہوتے، لیکن اب جو بچوں کو ریجیکشن ہوا ایڈمیشن کا، وہ کچھ اسٹرائک ورائک نہیں کر سکتے، کچھ ہنگامہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بچے کو موقع دیا گیا اپنی ورتھ پروف کرنے کا۔ تو یہ اس زندگی کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کرم اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں ڈال دیا جنت اور دوزخ میں، ہم کو چانس دیا ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم جنت کے قابل ہیں۔ اگر یہ نہ بتا سکے ہم تو اللہ نہ کرے کہ دوزخ میں جو ہے جانا پڑے گا۔ اس کے بعد کی آیت یہ شروع کی 3 آیات بڑی اہم آیات ہیں، میں نے دنیا بھر کے جو فلوسافیکل مائنڈز جن کے ہیں ان کے لیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا
جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا. یہی مضمون سورہ فرقان کی 43rd آیت میں آیت 43ویں میں آیت یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ فَأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی جیسا اللہ کا غلام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو جیسا اللہ کا غلام ہونا چاہیے اس کے برخلاف یہ اپنے خواہشوں کا غلام ہے، جو دل بولتا کرتا ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث کے تابع اگر خواہش ہے تو اس سے بہترین مبارک بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن خواہش اپنی انڈیپینڈنٹ ہے. تو اس کی جو ہے سورہ فرقان میں تشریح نہیں ہوئی تھی، یہاں تشریح ہو رہی ہے، یا میری سمجھ میں غالباً وہاں نہیں آیا تھا. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کی علم کی بنیاد پہ گمراہ کر دیا تھا. اس کو اپنے آپ کو بہت لرنڈ سمجھتا تھا، بولتا تھا ویئر از گاڈ، شو می گاڈ، ویئر از گاڈ. سائنس اتنی ترقی کری ہے، کہاں ہے بتاؤ خدا کہاں ہے؟ میں تو پورا چھان مارا کہیں بھی نہیں دکھا. علم کا ناز ہے یہ. تو ایک صاحب مجھ سے ایسی بحث کی، میں بھی سائنٹیفک فیلڈ میں رہا ہوں، تو بولے صاحب آپ ایجوکیٹڈ ہوتے ہوئے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہاؤ ڈو یو پروو دیٹ دیر از اے گاڈ؟ میں بولا بھائی ایک سیدھا جو سائنس سمجھ سکتے ہو مثال کو سمجھ سکیں گے. میں بولا آپ مجھے الیکٹران بتا دیجئے، الیکٹران اگر بتا دیے تو میں مان لوں گا کہ الیکٹران کا وجود ہے. آپ الیکٹران بتا ہی نہیں سکتے، آپ یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، ایٹم کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے اندر کے الیکٹران کو کیا دیکھے گی؟ اچھا اس کا فوٹوگراف لینے گئے تو وہ جو فوٹونز مارتے تو اپنی فیلڈ سے ہٹ جاتا. میں آپ کی فوٹو لینا چاہ رہا ہوں، میں جیسا کلک کرنا چاہ رہا ہوں آپ ہٹ جا رہے ہیں فیلڈ میں سے، تو فوٹو کہاں سے آئیں گی؟ تو الیکٹران کی فوٹو بھی نہیں آ سکتی. اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ. ہم خالی انفرنس سے، الیکٹران سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے دیکھ کے ایک ثبوت دیے کہ بھئی الیکٹران موجود ہے. تو یہ ساری کائنات جو ہے انفرنس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے لیے ساری کائنات موجود ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے علم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا ہے. اور پھر اب اس کا وہ بتا رہے ہیں ریزن، وہ ختم علی سمیعہم وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے دل و دماغ پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ ایک کورنگ ڈال دی ہے، غلاف ہے، کور ہے، پورا کچھ نہیں دکھ رہا. تو معلوم ہوا کہ یہ سنتے ہیں لیکن ریلیجیس انفارمیشن فلٹر ہو کے جاتا ان کے دماغ. دیکھتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، سورج کو بنانے والے کی تعریف نہیں کرتے ہیں، آنکھوں پہ وہ فلٹر ہے. اگر آپ کے لوگوں کے پاس کسی کے پاس گرین چشمہ ہے دھوپ کا، تو اس میں اس کی پوری فزکس یہ ہے کہ وہ پورے کلرز کو فلٹر کر دیتا، خالی گرین کلر کو جانے دیتا ہو، اس واسطے گرین دکھتا ہو. کسی کے پاس اگر اورنج کلر کی گلاسز ہیں تو وہ صرف اورنج کلر کو جانے دیتا، باقی کے تمام کلرز کو فلٹر کر دیتا. تو یہ جو کافر ہیں، سورہ بقرہ سے بات آ رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا. تو دین کا انفارمیشن، اسلام کا انفارمیشن ان کو، آپ آئنسٹائن ہیں، بڑے بڑے فزسٹ ہیں، بڑے بڑے کیمسٹ ہیں، ایسٹرونامرز ہیں، کاسمولوجسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، ہر بات سمجھ سکتے ہو، بہترین سمجھا سکتے ہو. وہ اتنے لیول پہ دنیا کو سمجھ گئے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا انسان کا دماغ کام کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ، ان کے دل و دماغ پہ سیل کر دیا ہے. آپ کسی کولڈ ڈرنک کا باٹل لیتے اس کے اوپر سیل ہے، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی، نہ کوئی چیز باہر آ سکتی. جب ریسیپشن ہی نہیں ہے تو ریسپانس کیا ہوگا؟ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اتنے، اب جیسا بعض لوگ بولتے بھئی اتنے قابل لوگ ہیں، قرآن پڑھنا چھوڑیے صاحب. میرے پاس 3 ٹرانسلیشنز ایسے انگریزوں کے ہیں جو عربی سیکھ کے قرآن کا ٹرانسلیشن کرے، بعض تو فرینچ سے کرے، فرینچ میں، انگریزی سے پہلے فرینچ میں ہوا تھا، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. قرآن پڑھنے کا چھوڑیے، آپ قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل لگا دیا، سمجھ نہیں سکے. ترجمہ کرے لیکن اسلام قبول نہیں کرے. ایک مارموڈیوک محمد پیکٹور رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد میں تھے، وہ HEH کے فائنینشیل ایڈوائزر تھے، چادر گھاٹ اسکول کے پرنسپل تھے.
تو انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا, وہ ترجمہ کیا, وہ پہلے کنورٹ تھے جو قرآن شریف کا ترجمہ کیا. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ ان لوگوں کے کانوں پہ, آنکھوں پہ اور جو ہے دل پہ پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو پھر اللہ تعالیٰ کے بعد ان کو اور کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے اس چیز پہ؟ بات معلوم ہو گئی کہ ہدایت جو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو کسی کو ہدایت نہ ملے. کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ہدایت؟ اب ایک بڑی فلسفے کی فیلڈ کی بات آ رہی ہے, ہائر سائنس اینڈ فلسفے کی, کہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی ہماری زندگی ہے, یہاں مرتے ہیں جیتے ہیں. وَمَا یہلکنا الا الدہر, اور ہم کو کوئی چیز نہیں مارتی مگر زمانہ. اس پہ کافی جو ہے ہم کو سمجھنے کی کوشش ہے. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم, اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہ جو دہر کی بات کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے. اگر علم رہتا تو نہیں بولتے تھے یہ ایسا. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, یہ صرف گمان سے کام کر رہے ہیں, گیس ورک سے کام کر رہے ہیں. ان کو دہر کا علم ہی نہیں ہے. تب یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے, اب کوئی ڈاکٹر سے پوچھئے صاحب واٹ از ڈیتھ, تو بولے صاحب آپ کے ٹیشوز, برتھ ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, ایک ایج کے بعد ڈیکے شروع ہوتا, ڈیکے کے بعد جو ہے اب اتنا ڈیکے ہو جاتا کہ آپ کی ڈیتھ آ جاتی ہے. تو آپ کی ایجنگ آپ کو ختم کر دیتی ہے. ایک ایج سپین ہے. اب میں جا کے ہمارے کارڈیولوجسٹ سے کبھی کچھ بولا تو بولتے آل ایجنگ فیکٹر صاحب, چلو ختم ہو گئی بات. تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایج ہوتے ہوتے ایک ایج ایسی آتی کہ آدمی ختم ہو جاتا. تو ان کا بولنا یہ تھا کہ کچھ نہیں, زمانہ ہم کو مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم جو بول رہے ہیں اس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. تم زمانہ کیا ہے اب سمجھیے آپ, اس پہ تھوڑا وقت گزارنا ہے, بڑی زبردست ہے. اللہ کی پہچان ہے اس میں, اس آیت میں. دیکھیے اس وقت آپ اپنے آپ کو کٹ کر لیجئے تمام چیزوں سے, آنکھ بند کر کے دیکھیے کہ کوئی چیز گزر رہی ہے, کوئی چیز گزر رہی ہے. آپ 50 سال, 1 مہینہ, 2 گھنٹے, 3 منٹ, 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, 4 سیکنڈ, آپ کی عمر بڑھتے چلے جا رہے. اب آپ رہو یا نہ رہو, کائنات رہے یا نہ رہے, چاند سورج رہے یا نہ رہے, یہ زمانہ تو چل رہا ہے. ان کے قول کو اینالائز کرنا ہے. بولے بات صحیح مگر سمجھے نہیں اس کو. زمانہ تو چل رہا ہے. اب اس کی مثال کے دیکھیے, قرآن شریف میں ایک لفظ دہر آیا, دوسرا لفظ اثر آیا, ہسٹورک ٹائم. والعصر, زمانہ گواہ ہے کہ سب خسارے میں رہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور حق کی اور صبر کی تلقین کرے. اور ایک لفظ آیا وقت. یہ وقت ہے ایونٹ کے واسطے کہ بھئی میں 10 بجے گھر سے نکلوں گا, 12 بجے وہاں پہنچوں گا, تو یہ وقت ہو گیا. تو اب یہ زمانے میں اور یہ وقت میں ڈفرنس کیا ہے؟ زمانہ جو ہے ریئل ٹائم ہے, یہ فلسفے کی ٹاپک ہے. زمانہ جو ہے ریئل ٹائم ہے اور یہ جو وقت ہے وہ سیریل ٹائم ہے. یہ وقت کی بنیاد کسی حادثوں پہ منحصر ہوتی ہے, ایونٹس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. جیسا زمین اپنے اطراف ایک چکر مار لی, آپ اس کو 24 گھنٹے بول دیے. اس کو 24 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرے, 1 گھنٹہ بولے, اس کو 60 میں ڈیوائڈ کرے, 1 منٹ بولے, پھر اس کو 60 میں ڈیوائڈ کرے, 1 سیکنڈ بولے. زمین جو ہے سورج کے اطراف ایک چکر مارتی ہے, اس کو آپ 1 سال بولے, اس کو 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کر لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان نہیں ہوتے تو کیا ٹائم نہیں رہتا تھا, زمانہ نہیں رہتا تھا؟ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہمالیئن رینجز ہے, کسی اونچے مقام پہ لوگ کام کر رہے ہیں, لکڑیاں توڑ رہے ہیں, وہاں سے ندی بہتی ہے, وہ جھیلم ہو یا کچھ بھی ہو, اس میں وہ لکڑیاں ڈال دیتے ہیں. 11 بجے وہ لکڑیاں ڈال دیتے ہیں. نیچے جو بالکل یعنی کافی دور کے بعد جب نیچے وہ لکڑیاں ندی میں بہتے ہوئے سمجھیے کہ وہاں 11 بجے ڈالے تو یہاں 4 بجے وہ لکڑی کے, اردو کی زبان میں جب آپ بولیں گے, انگلش میں لاگس بولیں گے, اردو میں ہم جو مدلے جس کو بولتے لکڑی کے, وہ جو ہے 4 بجے وہ گاؤں میں آئیں گے. تو روز 11 بجے ان لوگ لکڑیاں کاٹ کے ڈالتے, 4 بجے یہاں آتے.
اب ایک بڑے میاں ہیں، بہت بڈھے، عمر رسیدہ ہے، بچپنے سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ جیسے ہی لکڑیاں دکھتے ندی میں وہ بولتے کہ 4 بج گئے. ایک دن وہ اوپر سٹرائک ہو جاتی، ان لوگ لکڑیاں ڈالتے ہی نہیں، تو کیا ندی کا بہنا رک گیا؟ ندی تو بہ رہی ہے، ندی تو بہ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ چاند سورج اگر نہ بھی رہے تو زمانہ تو ہے، زمانہ تو ہے، دہر تو ہے. اور جب کسی چیز کو آپ ناپ رہے ہیں تو اس کا وجود ہے، دہر کا وجود ہے. بھئی میں کپڑا ناپ رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ کپڑا نہیں ہے، ارے نہیں ہے تو پھر ناپ رہے کیسا آپ؟ یہ مسجد کا لینتھ بریتھ ہائٹ ناپ رہا ہوں اور بول رہا ہوں کہ نہیں مسجد نہیں ہے، بولے تو کیسا ہے؟ جب کوئی چیز آپ ناپ رہے ہیں، وقت ناپ رہے ہیں، تو زمانہ ہے، ثبوت مل گیا. اب زمانہ کیا ہے سمجھیں گے ہم قرآن اور سائنس میں. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسلم و بخاری دونوں کی کوٹڈ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دے کر، دہر کو گالی دے کر، حالانکہ انا دہر، میں زمانہ ہوں، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. جیسا وہ لکڑی کے مدلے جو ہے چلے آ رہے تھے پانی میں بہہ کے، وہ یہ ندی ہے جو وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو جو ہے لے کے بہتی ہے. لکڑی کے ٹکڑوں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ندی بہاتی ہے. اسی طریقے سے میں زمانہ ہوں، یہ زمین اور آسمان کا جو گھومنا پھرنا ہے یہ میں کر رہا ہوں. زبردست بات ہو گئی کہ یہ لوگ ایک صحیح بات بول رہے ہیں لیکن ان کو دہر کے معنی نہیں معلوم. اس کی مثال 1-2 ہفتے پہلے ہم پڑھ چکے کہ مشرک بولنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے. یہ صحیح ہے کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چاہتے تو یہ شرک نہیں کرتے. بات صحیح بول رہے ہیں مگر طنز کی وجہ سے بول رہے ہیں. ان کو وہ معنی نہیں معلوم جو بول رہے ہیں، یا دہر کے معنی نہیں معلوم کہ کیا بات بول رہے ہیں، اتنی بڑی بات بول رہے ہیں وہ لوگ. اب چلیے وہاں سے اگر آپ نکلے تو ایک دوسری چیز ملتی ہے آپ کو. اچھا، یہ 26 اپریل 2002 BBC کی نیوز 2:30 بجے کی دوپہر کی، میں بالکل ٹائم دے رہا ہوں، کوئی ویریفائی بھی کر سکتے. پھر 2 دن کے بعد وہ نیوز ہندو میں بھی آئی. تو یہ بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹرائزڈ انفارمیشن یہ لوگ لینا چاہ رہے تھے کہ یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، یہ بگ بینگ جو ہو کے کائنات آئی اس سے پہلے کیا تھا. تو ان کا جواب ملا کہ دیر واز اونلی ٹائم. مجھے تو رونگٹے کھڑے رہتے ہیں. آپ خود ثبوت دے رہے ہیں. آپ انہوں نے یہ دریافت کیا کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، تو اس کا جواب ملا کہ دیر واز اونلی ٹائم. مشکات کی دوسری والیوم ہے، میں ریفرنس اگر کسی کو ہونا تو دے سکتا ہوں. پہلی حدیث بھی مشکات میں ہے. دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسلم کی حدیث ہے ریپورٹڈ، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تھا، اور اللہ تعالیٰ دہر ہے، دہر از ٹائم. تو یو آر یور سیلف پروونگ دیٹ دیر از گاڈ. اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ خود دے رہے ہیں. ہم نالائق ہیں، ہم بدقسمت ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش نہیں کر سک رہے ہیں. ارے صاحب آپ آج دریافت کریں، ہمارے پاس حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ انت دہر، ہمارے پاس حدیث میں مضمون موجود ہے کہ دہر جو ہے زمانہ ہے. اب یہاں سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر یہ زمانہ، یہ تمام کائنات نہیں بھی ہوتی تو زمانہ ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. زمانہ تو ہوتا، زمانہ تو ہوتا، اور میرے بعد بھی زمانہ رہے گا. زمانہ تو ہے، زمانہ ہی چلا رہا ہے. زمانہ کیا ہے؟ حدیث میں بات آ گئی کہ دیکھو زمانے کو گالی دے کے انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. انا دہر، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں، میں ہی آسمان اور زمین کو جو ہے چلاتا ہوں. اب یہاں سے بات سمجھیے کہ یہ جو میڈیٹیشن کی بات آتی یا مراقبے کی بات آتی، یہ کیا ہے؟ یہ اب ایک صاحب اپنے آپ کو ساری دنیا سے کٹ کر کے آنکھ بند کر کے زمانے میں کھو گئے.
یعنی وقت ہے چلے جا رہا ہے، چلے آپ کو نہ ہارن سنے آ رہا، نہ آپ کی سانس کا احساس ہے، آپ کو نہ ہارٹ کی بیٹ کا احساس ہے، کچھ بھی نہیں. بس آپ یہ سمجھے ایجنگ ہو رہی ہے، آپ کی ایجنگ ہوتے چلے جا رہے، زمانہ گزرتے چلے جا رہا. اور زمانے کی شان یہ ہے کہ زمانے کو روک نہیں سکتے آپ. ارے بھائی 2:10 ہے، روک دو، میں گھر پہنچے تک وہ ختم ہو جاتا. نہیں روک سکتے آپ، زمانے کو نہیں روک سکتے. آپ کا قابو نہیں ہے زمانے، یونی ڈائریکشنل فلو ہے. تو آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ سیریل ٹائم اور ریئل ٹائم ایسے مضامین قرآن میں آئے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ لوگ سمجھے ہی نہیں ہے کہ دہر کیا ہے. اس کی بات آگے جو ایکسپلینیشن آ رہی، تو یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم کو قرآن اور حدیث سے آج کی لیٹسٹ فائنڈنگ جو ہے اس کا 1450 برس پہلے کا جو ہے ہم کو ثبوت مل گیا کہ ساری کائنات سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھے اور کچھ نہیں تھا. اور پھر کہا کہ یہ مالہم بذالک من علم، یہ دہر کا ان کو بالکل علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، یہ چپے گیس ورک کر رہے ہیں. اور ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے، دہریہ بلکہ ایک ورڈ بنا دیے ہم. بھائی دہریہ بولے تو زمانے والا، زمانے کو ماننے والا ایسا ہونا، اس کو غلط دوسرے سینس میں لینے کے جو ہے زمانہ پرست بول کے جو ہے دہریہ بول کے ورڈ بنا دیا. تو اس وجہ سے بھی قرآن کے سمجھنے میں ذرا پرابلمس ہوئے ہیں کہ ہمارے سمجھنے میں جو ہے اس قسم کی باتیں بعض جگہ آ گئی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ خَالُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات جس میں حقیقتیں تمام جو ہے ظاہر ہوتی ہیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی حجت، ان کا آرگیومنٹ ایک ہی رہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو اٹھا لاؤ. اگر تم سچے ہو تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت پہ ایمان نہیں. دیکھیے ہر آدمی کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرنے لگے تو ایک تماشا ہو جاتا تھا پوری زندگی. اب میں بول رہا ہوں، اب اللہ میاں آپ دے دو، آپ میرے کو جو بھی دینا ہے، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، تو ایک تماشا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، آپ کو موت تک مہلت ہے عمل کی. یہ جو آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ کو موت تک مہلت ہے. اس کے بعد میں وہ جیسا پاز ہوتا آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر میں یا کسی اس میں جو ہے پاز رہتا، خالی دبا دیتے، پھر دبائے تو پھر وہاں سے شروع ہو جاتے. تو یہ موت کیا ہے؟ پاز ہے. وہ آپ کی روح قبض ہوئی، پاز دبا دیا، رکے میں وہ سور پھونکا گیا، کھڑے رہ گئے اٹھ کے، پھر وہاں سے شروع ہو گیا. پوری زندگی جو ہے پلٹ کے سامنے آ گئی، پورا کاروبار جو ہے سامنے آ گیا، کیا کیا ہنگامے کر کے گئے. تو یہ ہر ایک کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اگر اٹھاتے تو بہت مشکل ہو جاتی تھی سب کے لیے بات. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. تم جو دہر بول رہے ہیں وہاں ایکویٹ کر لو اس کو، یہ دہر کو ایکویٹ کر لو کہ انت دہر کی جو بات آ رہی ہے. تم جو بول رہے ہیں کہ زمانہ زندگی اور موت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتے ہیں. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور پھر تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور جمع کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسانوں کی میجورٹی اس کا علم نہیں رکھتی. اس وقت دنیا کا پاپولیشن 6 بلین ہے، اس میں سے 1.2 بلین مسلمان ہیں. اس میں سے کام کے کتنے ہیں، نام کے کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. میجورٹی دہری ہیں جس کو بولتے ہیں آپ کفر کرنے والے کمیونسٹ کنٹریز. تو میجورٹی جو ہے اس پہ ایمان ہی نہیں لاتی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. اس میں میجورٹی ایمان نہیں لاتی، اور یہ فیکٹ ہے. آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے. ہم لوگوں میں سے کئی لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے. کیا حضرت اب 1400 برس پہلے کی باتیں کر رہے ہیں آپ، لیکن تو قرآن کو سمجھے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اکثر میں لوگ نہیں جانتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت، حکومت، کنٹرول اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن گھڑی قیامت قائم کی جائے گی اس دن جو ہے جھوٹے جو لوگ ہیں وہ نقصان میں ہوں گے. اب یہ جھوٹے کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، رسولوں کے احکامات کے خلاف جو جاتے تھے، وہ لوگ خسارے میں رہیں گے، وہ لوگ نقصان میں ہوئیں گے. دے ول بی ایٹ اے ویری گریٹ لاس. گریٹسٹ لاس بولیے آپ، اس سے بڑھ کے لاس کیا ہوگا کہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے. وَتَرَى
کل امت جاسیہ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں پہ گری ہوئی ہے، بہت کود رہے تھے. وی آر اے ویری ایڈوانس کمیونٹی، گورے لوگ ہیں ہم یورپینز ہیں. وی آر ویری ایڈوانس ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اچھی بات ہے. چلیے اس دن دیکھیں گے کہ آپ ہر قوم جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے ٹیکے ہوگی. کل امت تدعا الی کتابھا، اور ہر امت اپنے ریکارڈ کی طرف بلائی جائے گی. آئیے دیکھیے کیا ہنگامے کرے آپ. یہ تو کلیکٹیو ریکارڈ ہے. آپ 10-15 مل کے اڑا دیے، پتہ نہیں چلا. کلیکٹیو ریکارڈ ہے آپ کا، پورا پکچر ہے. آپ پورا ایز اے نیشن ایک چھوٹے نیشن کو اٹھا کے ہنگامہ کر دیے، مار کے پھینک دیے لوگوں کو. پورے نیشن میں جو ہاتھ اٹھائے، ہاں ایسا وار ہونا بول کے جو لوگ ہاتھ اٹھائے، یہ پورے. آئیے آپ اپنے حساب کے پاس آئیے. گھٹنوں کے بل جو ہے گرے ہوئے رہیں گے، ان کے سامنے ان کا حساب کھولا جائے گا. اور پھر الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم جو کرتے تھے اسی کی سزا ملے گی. یو ول بی ریوارڈیڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈیڈز یو ڈیڈ. تم جو کرتے تھے اس کے علاوہ سزا اور جزا کا سوال ہی نہیں. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ بڑا کے دیں گے، لیکن جو سزا ہوگی وہ تو بالکل ایکویلنٹ ہوگی. جتنی سزا ہوگی، جتنا گناہ ہوگا اتنی سزا ہوگی. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے. مجھے کئی دور تک یہ 5واں دور چل رہا ہے، یہ ینطقو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک دم پچھلے دفعہ بات سمجھ میں آئی. بھئی ہمارے پاس کئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو پڑھنا ریکارڈ آف ڈیڈز بتائے. ان کو جو پڑھا لکھا ہے انہیں دیکھ لیں گا، ہاں بھائی سو مینی نماز، سو مینی روزاز، یہ اردو، انگلش، ہندی، تمام زبانوں میں. جو پڑھنا ہی نہیں جانتا انہیں کیسا دیکھیں گا؟ تو اس کو بولا جائے گا. ینطق مطلب کیا ہے؟ بولنا. اس کو بولا جائے گا، دیکھو تم اتنی نمازیں پڑھے، تم اتنے روزے رہے، اتنوں کو جو اتنا پیسہ ڈبائے، تم ایسا کرے، یہ کرے. یہ ہے قرآن. اب ہم لوگ الٹریٹس کا خیال ہی نہیں رکھے، ہم ایجوکیٹڈ کا ریکارڈ بتا رہے ہیں. اب یہ جو بیچارے ان پڑھ ہیں ان کو جانتے ہی نہیں، تو ان کو بول کے بتایا جائے گا تم ایسا کرے تھے، ایسا کرے. کیا جھوٹ ہے اس میں؟ تو بلکہ دوسرے مقام پہ آیا کہ لوگ بولیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے یہ، کہ چھوٹی تفصیل اس میں جو ہے چھوڑی نہیں گئی، ہر چیز اس میں آ گئی. کیسا چھوٹیں گی صاحب؟ کیمراز آن ہیں. فرض کیجئے وہاں کونے میں کیمرہ ہے اور آڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی، میں جو حرکت کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، برابر ریکارڈ ہوتے چلے گا. فرشتے لگے ہوئے ہیں، پورے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں. تو پھر جو ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بے شک تم لوگ جو بھی عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھوا لیتے تھے، ریکارڈ کروا لیتے تھے. ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. آپ کے پاس معمولی شادی میں ہوتی ہے، ہمارے پاس نہیں ہوں گی. آپ 20 سال کے بعد جو ہے نکال کے ویڈیو کیسٹس آپ دیکھ لیتے، دیکھ کے بولتے ہو چاچی جان مر گئے، نانی جان مر گئے، انو ہو گئے، دیکھو کتنے کم لوگ رہ گئے وہ کیسٹ میں. یہ سب تماشا دیکھتے آپ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو اور آڈیو، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم جو ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے اس کو لکھوا لیتے تھے. اور پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ، قیامت کے بعد حساب کتاب پہ، تقدیر پہ جو ایمان لائے، پکا ایمان تھا، اس کے بعد میں قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنی مرضی سے عمل نہیں کیے، مسنون جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان کے لیے جو ہے کہا جائے گا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. اب مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے وہ جنت میں تو ہے داخل کریں گا. اور کہا جائے یہ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، کھلا ہوا اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہماری زندگی اور موت میں سب میں بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ جنت ہے. جیسا کوئی صاحب ایسی تکالیف ہم کو بھی رہتے، ویسے گھٹنوں میں درد ہو رہا، چلنے پھرنے میں کمزوری ہو رہی، کئی چیزیں رہتے. تو ایک حدیث سے مضمون کور ہوتا
کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایمان کی کیفیت میں مومن کو پسینہ بھی نہیں نکلتا مگر اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو ایمان کی کیفیت میں اگر کوئی بیمار پڑے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوگی. اگر کوئی بہت خوش قسمت ہے اس کے گناہ نہیں ہیں تو پھر اس کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے. مومن کی ہر حرکت میں فائدہ ہے. تو سب میں بہترین چیز جو ہے جنت. تو بولے اس میں داخل کرے اور اس سے بہتر اچیومنٹ نہیں ہو سکتا, کھلا ہوا اچیومنٹ ہے. وہ اما الذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اللہ کا, فرشتوں کا, ملائک کا, قیامت کے بعد آخرت میں حساب کا, تقدیر کا, بولتے بھئی آئی ایم اے سیلف میڈ مین. تو آئیے ان کا کیا حشر ہوگا. فلم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ کوئی پڑھ کے نہیں سنائے تھے قرآن یا کوئی بھی کتاب جو بھی پیغمبر کی تھی, توریت, انجیل وغیرہ جو بھی ہے, پڑھ کے نہیں سنائے تھے؟ فاستکبرتم, مگر تم نے تکبر کیا. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا اپوزٹ, سجدے کا اپوزٹ تکبر ہے. تم نے تکبر سے نہیں مانا. تم نے یہ کہا کہ بھئی آج اگر میں ایمان لا لوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لوں تو پھر میری مرضی تو ختم ہو گئی, یہ تو میں اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں. انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہ وہی مضمون کا ایکسپینشن ہے. انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو اب یہ بولے کہ میں خواہش کے خلاف جو ہے دین پہ چلوں. تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں, کوئی صاحب ایسے ہی بولے کہ صاحب ذرا مشکل ہو جائے گا نا, ہر چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے کرنا بولے تو پھر ہماری مرضی کہاں چلے گی, کب چلے گی؟ تو بولے بھائی میں تو جواب ان کو یہی دیا کہ یہاں اللہ کی مرضی پہ گزارو, وہاں اپنی مرضی پہ گزارو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ, جو وہ چاہیں گے وہاں ان کو ملے گا, جس چیز کی خواہش کریں گے ان کو دی جائے گی. تو بس تقاضا یہ ہے کہ 60-70 برس کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ گزار لو, جنت میں اپنی مرضی پہ گزار. تو یہ جو ہے یہ قوم تکبر کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں آتے تھے, خواہشوں کی پیروی کرتے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم جو ہے مجرم قوم تھے تم لوگ. مجرم کس کو بولتے؟ جو قانون کے خلاف حرکت کرتا اس کو مجرم بولتے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون تھا اس کے خلاف تم لوگ عمل کرتے تھے, لہٰذا جو ہے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهِ قُلْتُمْ مَا تَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے, موت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, قیامت ہوگی, دوزخ اور جنت ہیں, تو جو ہے یہ ایمان نہیں لاتے تھے. اور پھر جب کہا جاتا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, تو یہ کہتے تھے کہ ما ندری ما الساعہ, ہم نہیں سمجھتے کیا قیامت کیا ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتا قیامت کیا ہے. بلکہ یہ ان کا بولنا یہ تھا کہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک تمہارا گمان ہے, یہ قیامت تمہارا ایک گمان ہے, فلسفی ہے تمہاری. دیکھیے کتاب کے ایبسنس میں فلسفہ چلتا. اب جیسا 4 لوگ بیٹھ کے سوچے کہ اللہ کیسا ہے, نعوذ باللہ. اب بولے بھائی وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے تو پورے منڈیاں بنا دی, ہر ایک کی سنتا ہے, کئی منڈیوں پہ کانا لگا دی, کئی آنکھیں لگا دی, کئی سر بنا دی. تو ہمارا جو امیجنیشن ہوئے گا وہ انسان ہی کی کچھ بگڑی ہوئی شکل ہوگی. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ تم جو قیامت کی بات کر رہے ہو اس میں کوئی سچائی نہیں دکھتی, یہ تمہارا خیال ہے, یہ گیس ہے, تمہاری فلسفی ہے, تمہاری آئیڈیالوجی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارے سے بھی بعض لوگ یہی بولتے کیا صاحب پڑھے لکھے رہ کے ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ یو ول بی ری بورن ریکریٹڈ اینڈ آل دیٹ. سوچ کے دیکھیے صاحب آپ کیسا ہوئیں گا. تب بعض لوگ آ جاتے ہیں ایسی باتوں میں. تو یہاں یہ بات اسی قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا گمان ہے, یہ تمہارا گیس ہے قیامت وغیرہ, اور ماں نہیں, اور ہم جو ہے اس پہ یقین کرنے والے نہیں, ہم آخرت پہ یقین کرنے والے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے اس کو گناہ سے کیا ڈرنے کا ہے؟
گناہ سے تو وہی ڈرے گا جو آخرت پہ یقین رکھے گا. بولا یہاں بھی چھوٹ گیا تو وہاں تو پکڑے گا, وہاں تو کوئی نہیں بچانے والا مجھے. تو ان کا جو ہے یہ معاملہ تھا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, اور جو یہ لوگ برا عمل کرتے تھے ان کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائیں گے. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے, عذاب کا, سزا کا, قیامت کا, یہ تمام جو ہے ان لوگوں کو جو ہے گھیر لے گی. قیامت گھیر لے گی, موت گھیر لے گی, عذاب گھیر لے گا ان لوگوں کو جس کا مذاق اڑاتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ, اور کہا جائے گا کہ ہم تم کو آگ میں ڈال دیے, آج ہم تم کو ویسی ہی بھول جائیں گے جیسا تم نے قیامت کے دن کو بھلا رکھا تھا, ہماری ملاقات کو بھلا رکھا تھا. یعنی کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, آج کی ملاقات کو, ہم سے ملنے کی جو جس طریقے سے تم زندگی میں بھلا رکھے تھے, آج ہم تم کو آگ میں ڈال کے بھلا دیں گے. بھول گئے صاحب, وہ اکثر ہوتا, ارے داغ کی بو آ رہی, ارے چاول رکھ کے بھول گئی, بولے وہ پورا چاول جل کے ستیہ ناش ہو گیا, دودھ ابل کے چلے گیا, بھول گئے. تو اس طریقے سے گناہگاروں کو دوزخ میں پھینک کے اللہ تعالیٰ بھی بھول جائیں گے, جیسا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کو جو ہے بھلا بیٹھے تھے, اس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ہوگا. اور پھر کہا کہ وہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, اور یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے میں پھر بولتا ہوں, مسجد کے باہر کیوں جاتے ہیں آپ؟ اپنی زندگی لے لیجیے. جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ آپ کا ایک دوست ہے, بہت پکا دوست ہے, یا آپ کی اولاد ہے, باہر سے خط لکھی ہے کہ بھئی یہاں فلانی چیز کی کمی ہے, بھیجائیے آپ. اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں آپ, وہ گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں, تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی کہ بھئی میری تو یہ قرآن پہ عمل نہیں کرنا, قرآن کا مذاق اڑانا ہے. دوسروں سے ہم کو کیا تعلق صاحب؟ وہ بیچاروں تک تو قرآن بھی نہیں پہنچا, وہ بیچاروں تک قرآن بھی نہیں پہنچا, ہمارے پاس تو گھر گھر میں قرآن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے پوری ہماری کیفیت ہے, وہ غرتکم حیات الدنیا, اور ان کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. کیسا دھوکہ صاحب؟ 24 گھنٹے میں 40 گھنٹے دنیا کی سوچتے ہیں, دوسروں کا بھی وقت خراب کرتے. سوچ کے دیکھیے آپ, اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت جس میں اپنے کو ہی فائدہ ہونے والا ہے, ہم کتنا وقت نکالتے 24 گھنٹے میں؟ سوچیے, اپنے آپ کو اینالائز کریے. یہ درس کا مطلب ہی یہی ہوتا کہ قرآن کی آیات پہ ہم غور کریں. ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منڈی ڈالے اور سوچے کہ بھئی اب میری نماز ہے, میں سمجھتا ہوں میں بہت ذرا تفصیل میں پڑھا تو 5 منٹ کی نماز ہے, تفصیل میں اگر پڑھا, ورنہ ہم رکوع میں گئے تک لوگ سلام پھیر کے نکل جاتے بس. تو اب یہ اتنا ہی ٹائم ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں. 5 وقت بھی اگر نکال رہے ہیں تو ٹوٹل جمع کرے تو ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے 23.5 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. پھر پیچھے آیت آئی نا, انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی لوگ ہیں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں, شیطان بولا نہیں تم نہیں ہے, انہوں ہیں. یہاں سے سن کے جا کے بھائی صاحب کو فون کر کے, بھائی بچوں کو بولو دیکھو نماز پڑھو بول کے. اور ویسا ہے وہ, ہاں میں بھی پڑھ رہا ہوں, اب ذرا نیند لے کے اٹھتا ہوں میں, اذان تو ہو رہی, بولے چلو سو گئے, نیند بھی گئی, اذان بھی گئی, نماز بھی گیا, ختم. تو یہاں یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا. کیا کیا خرچتے صاحب. عربی کے مولوی صاحب بول رہے ہیں صاحب مہنگائی بہت بڑھ گئی, ایک 10 روپیہ بڑھا دیجیے. وہ دماغ خراب ہو گیا آپ کو, عربی پڑھانے کے واسطے آپ کو 200 روپیہ دینا. میتھس کے مولوی صاحب آئے, بولے نہیں میں 2,500 سے کم نہیں لیتا. ارے سستے ہیں میاں, لے لو, 2,500 میں میتھس کا ٹیچر کہاں ملتا. تو ہمارا پورا پریفرنس, بچہ بولا بابا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ دوست کے پاس جا کے سم کرنا ہے, چلو بیٹا, بولے اسکوٹر پہ بٹھائے, گاڑی میں بٹھائے, لے کے جا کے کر. کبھی بچہ اس غلطی سے نہیں بولا کہ بابا یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی, بولے تو بابا خود پریشان ہو جاتے, کہاں سے سمجھیں گے آیت کو, ان کو خود سمجھ میں نہیں ہے. اور کبھی کسی عالم کے پاس نہیں لے کے گئے کہ صاحب میرا بچہ ہے, اس کو یہ فلانی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی, اس کو سمجھا دیجیے. دیکھیے میں اس سبجیکٹ پہ ڈیل کر رہا ہوں
کہ ہم لوگ بھی اس حیات دنیا میں غرق ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھے ہیں. دوسروں سے ہم کو کوئی تعلق، ان کو پہنچ ہی نہیں رہی ہے بات، تو ہم ان کی کیا بات کریں گے؟ بات تو ہم اپنی کریں گے، اپنے پہ لیجئے. کہ تو دو کیفیتیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہم نے عمل نہیں کر کے قرآن کا مذاق اڑایا، اور پھر اس کے بعد میں دنیا کی زندگی میں الجھ کے پورا وقت جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ کھپ گیا. وَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ. تو یہ لوگ اس دن، قیامت کے دن، دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے. اور پھر اس دن ان کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ عذر قبول ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکیں گے. اب یہاں بھی ہمارے پاس عتاب کے معنی جو ہے غصے کے کر دیے. عتاب کے معنی عربی میں کوئی الگ ہی آتے، خوشی حاصل، یعنی وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کو نہیں ہٹا سکیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس دن. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں، زمین اور سارے عالمین کا مالک اور پالنے والا ہے. لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ساری دنیا میں، آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے. بڑائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. دیکھیں وہ بڑائی کو ہم کیسا ظاہر کرتے؟ سجدہ کر کے ظاہر کرتے کہ ہمارے جو جسم کی سب میں بہترین چیز دماغ ہے وہ قدموں کے لیول پہ رکھ دیے ہیں، آپ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. کسی اور کے سامنے یہ حرکت نہیں ہوگی، کیونکہ کبریائی آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے. دیکھیے ریسپیکٹ الگ چیز ہوتی، لیکن وہ حرکتیں کرنا جو نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے. تو یہ بات، یہ ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہو جانا لوگوں کے اوپر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہیں، کسی اور کو بڑا نہیں مانتے. اور پھر کہا کہ هو العزیز الحکیم، اور وہ بے شک عزیز ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، پاورفل ہے، اور حکیم ہے، یعنی دانائی کی بنیاد پہ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے فیصلوں میں استحکام ہے، فارمنس ہے، ان کے فیصلوں کو جو ہے کوئی بدل نہیں سکتا. تو یہاں سورہ